نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 120 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اہل ایمان اگر تمہیں کچھ بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت اور وہ حال ہے جسے رب قدوس نے کفار، مشرکین اور منافقین کی نسبت بیان فرمایا ہے، اور اس کا سبب ہے دلوں میں پایا جانے والا حسد، دلوں میں پایا جانے والا حسد، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو جل بجھ گئے، کسی کو مصیبت میں دیکھا تو خوش ہوئے، ہون لگے گا پتہ یہ بڑے امیر ہوئے پھرتے سن، یہ بڑا فلاں فلاں کرتا سن، ٹھیک ہے، تو یہ ہے حسد۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے
حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ فلق کی آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو حسد کا ہے، جب کوئی حاسد حسد کرے، جب کوئی حاسد حسد کرے۔ آج کی گفتگو ہم اسی حوالے سے کریں گے۔ جاننا چاہیے دل کی پہلی کیفیت اور حالت، یعنی حسد ہر صورت میں حرام ہے۔ ہر صورت میں حرام ہے، لہذا ہمیشہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، نہ کسی سے حسد کیا جائے اور نہ ہی اپنی ذات کی نسبت حسد کی کوئی ایسی کیفیت پیدا کی جائے، بلکہ ایسا تو ممکن شاید نہ ہو، اتنا ضرور ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حسد سے بچائے رکھے اور حق تعالیٰ سے یہ التجا کرتا رہے، اے باری تعالیٰ جب بھی کوئی حسد کرے تو مجھے اس حسد کے شر سے محفوظ فرما، اس حسد کے شر سے محفوظ فرما۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت میں بہت سے کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو آپ کی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد، اس کے اسباب اور اس کے نتائج سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے ملنا نہ چھوڑو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اللہ سبحانہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں، حسد کرنا، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دینا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے منہ پھیر لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بھائی بھائی بننے اور بھائی چارے کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حسد سے بچنا وہ کتنی بڑی شے ہے، حدیث پاک لے لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی اس گھاٹی سے ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک انصاری سامنے آیا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا،
اس کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں، جوتے انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے سلام عرض کیا، اس نے سلام عرض کیا۔ دوسرے دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس گھاٹی سے آنے والا شخص جنتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن بھی وہی شخص سامنے آیا۔ تیسرے دن بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اتفاق سے تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی سامنے آیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا مجھ میں اور میرے والد میں کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے ہاں ٹھہر جاؤں۔ اس انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات اس انصاری صحابی کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری شب بیداری نہیں کرتے، یعنی رات اٹھ کے عبادت گزاری نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ ہر کروٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی کروٹ بدلی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، استغفر اللہ العظیم، یعنی کوئی بھی چیز حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ ہر کروٹ اللہ سبحانہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ فقط صبح کی نماز کے لیے اٹھے، جب بھی کوئی بات کہی تو اچھی بات کہی، جب بھی کوئی بات کہی تو اچھی بات کہی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ 3 راتیں گزر گئیں، قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو کوئی وقت نہ دیتا، ایسا مطلب کچھ بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ کہتے قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو کوئی وقت نہ دیتا، اور جو کچھ اس دوران میں نے دیکھا تھا وہی عمل میرے علم میں آیا۔ میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، مجھ میں اور میرے والد میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ بات سنی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کے عوض جنتی قرار دیے گئے ہو۔ کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دن تمہارے لیے جنتی ہونے کی خبر دی۔ پھر کہا لیکن تمہارا کوئی خاص عمل میرے دیکھنے میں نہیں آیا، تمہیں یہ مقام کس طرح ملا؟ تمہیں یہ مقام کس طرح ملا؟ اس صحابی نے عرض کیا میرا عمل معمول تو وہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ سن کر میں واپسی کے ارادے سے چل پڑا، کچھ ہی دور پہنچا تو اس انصاری صحابی نے مجھے بلایا اور کہنے لگے بھائی میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، البتہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جب کسی مسلمان کو کچھ عطا فرماتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کچھ کدورت اور حسد نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔
جب کسی مسلمان کو اللہ رب العزت کچھ عطا فرماتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کچھ کدورت اور حسد نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا بس یہی وہ بات ہے جس کی بدولت آپ کو یہ مقام ملا ہے، اور ہم سے ایسا ہونا بڑا مشکل ہے، ہم سے ایسا ہونا بڑا مشکل ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، کدورت سے پاک کر لو، غیظ و غضب سے پاک کر لو۔ اتنا کام کر لو، پھر جو معمول کی زندگی ہے اپنے فرائض ادا کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ جو نیکی کرو گے وہ باقی رہے گی، اور اگر حسد رہا، نیکیوں کا پہاڑ بھی ہوا، نیکیوں کا پہاڑ بھی ہوا، شب زندہ داری بھی ہوئی، مگر حسد کی آگ اندر ہی اندر بھڑکتی رہی، تو حسد کی وہ آگ نیکیوں کو کھا جائے گی، اسی طرح کھا جائے گی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ان میں سے ایک بدگمانی ہے، دوسری بدفعلی ہے، اور تیسری بات حسد ہے، اور تیسری بات حسد ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، میں تمہیں ان سے بچنے کی صورت بتائے دیتا ہوں۔ پہلے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، بدگمانی، بدفعلی اور حسد، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول تمہیں ان سے بچنے کی صورت بتائے دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی بات کا گمان کرو تو اسے حقیقت نہ سمجھو، کسی کی نسبت کچھ برا سوچا، برا سنا، برا گمان میں آ گیا، اسے حقیقت نہ سمجھو، بدگمانی سے بچ جاؤ گے، بدگمانی سے بچ جاؤ گے، اور اگر اسے حقیقت جانی تو دل بدگمان ہو جائے گا۔ سو کیا کہ جب کسی بات کا گمان کرو تو اسے حقیقت نہ جانو، جب کوئی برا شگون سامنے آئے تو اپنے کام میں لگے رہو۔ برا شگون کیا ہے؟ ایسے ہی باتیں چلی ہوتی، میں گھر سے نکلنے لگا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، پیچھے سے کسی نے، باپ نے، ماں نے، بیگم نے، کسی بچے نے، بھائی نے، بہن نے آواز دے دی، تو یہ گمان کر لیا، اوفو میں تے آج کام چلنا، تجھے پیچھے بلا لیا ہے، مینوں لگتا ہے کام ہی نہیں ہونا، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور بڑا معروف سا ہے سلسلہ، کالی بلی دیکھ لی، کالی بلی آگے سے گزر گئی، کیا ہو گیا؟ اس پر برا گمان کر لیا، بدشگونی کر لی، گھر سے نکلتے ہی گاڑی پنچر ہو گئی،
نہیں بھی ہوں مینوں نہیں جانا چاہیے پنڈی، کی ہوا گڈی پنچر ہو گئی۔ یہ ساری زندگی کے معمولات ہیں۔ ایسے بدشگونی لے لینا خام خام میں، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برا شگون سامنے آئے تو اپنے کام لگے رہو، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، بری شگون سے بچ جاؤ گے۔ اور جب حسد ہونے لگے، جب حسد ہونے لگے تو خواہش نہ کرو، خواہش نہ کرو۔ حسد کب ہوگا؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کے پاس بڑے مال و اسباب ہیں، اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو خام خام دل میں جلن پیدا ہو جانا، یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ کسی کے پاس جو نعمت دیکھو اس کی خواہش نہ کرو، حسد سے بچ جاؤ گے۔ اور اگلی صورت کیا ہے؟ وہ یہ اسے دعا دو، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس پر، باری تعالیٰ اس کو اور عطا فرما، اس کو اور عطا فرما۔ حسد سے بچ جاؤ۔ اور اگر دیکھ کے اندر کسی آگ نے جنم لے لیا، حسد کرو گے، نتیجہ نیکیاں ساری کی ساری خود بخود کھائی جائیں گی، نیکیاں ساری کی ساری خود بخود کھائی جائیں گی، اور بندہ اپنا حساب کتاب خالی کر کے جائے گا۔ ایک اور روایت میں اسی طرح کی 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں پہلی امت کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، یعنی حسد اور بغض، اور بغض مونڈنے والی چیز ہے، اور اس سے یہ غرض نہیں کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے، دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ سنو میں تمہیں ایسی بات بتلاتا ہوں جس سے یہ بات قائم و ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کرنے کو پھیلاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے سے سلام لوگے، آتے جاتے سلامتی کی دعا کرو گے، حسد سے بھی بچ جاؤ گے، بغض سے بھی بچ جاؤ گے، حسد سے بھی بچ جاؤ گے اور بغض سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا وقاد الحسد ان یغلب القدر۔ آقا نے فرمایا قریب ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دے، اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے، تقدیر پر غالب آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت تک پہلی امتوں کا مرض پھیل جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کا کیا مرض تھا، ان کی کیا بیماری تھی؟ ارشاد فرمایا اکڑ، تکبر، مال کی بہتات کی خواہش، دنیا میں ہرس کی کثرت،
اور ایک دوسرے سے دور ہونا، وہ آپس میں حسد کرنا اور آپس میں حسد کرنا حتیٰ کہ سرکشی ہو جائے اور پھر فتنہ پھیل جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا برا نہ چاہو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بچا لے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ اور کسی کا برا انسان کب چاہتا ہے؟ جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے مسلمان بھائی کا برا نہ چاہو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بچا لے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس یہ روایت عرض کر کے بات ختم کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا، دل میں اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر رشک آیا۔ اللہ کے رسول ہیں، رشک آیا اور یہ چاہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بلند مقام عطا کرے۔ اور ساتھ یہ سوچا کہ یہ کوئی رب تعالیٰ کے یہاں بلند مرتبہ ہے جو اس مقام پر ہے۔ اللہ سبحانہ کو حضور عرض کیا کہ اس خوش قسمت کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا اس کے نام سے کیا لینا دینا، اس کے کام کے بارے میں پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بلند مرتبہ شخص کا نام حق تعالیٰ سے پوچھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اس کے نام سے کیا لینا دینا، اس کے کام کے بارے میں پوچھو۔ اور پھر فرمایا سنو، اس کے اعمال میں 3 کام ایسے ہیں جو اس بلند مقام کا موجب ہے۔ ایک یہ کہ یہ لوگوں پر عنایات الہی دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا، لوگوں پر اللہ کی عنایات دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا یہ چغل خور نہیں تھا، چغلی نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کرتا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر زیادہ تر اس بات کا خوف ہے کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی، پھر وہ ایک دوسرے سے حسد کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اب بندہ مومن کے لیے کیا چیز ہے؟ بندہ مومن کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یغبط، بندہ مومن رشک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رشک۔ رشک یہ ہے کسی کے پاس نعمت دیکھی، خوش بھی ہوئے، اس کے لیے دعا بھی کی، حق تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگ لیا، اور فرمایا والمنافق یحسد، اور جو منافق ہے وہ حسد کرتا ہے۔ سو اپنے آپ کو حسد کے مرض سے بچا لو۔ حسد کے مرض سے بچ گئے، نیکیاں محفوظ ہو گئیں۔ اور اگر حسد کے مرض میں مبتلا رہے، حدیث پاک شروع میں عرض کر دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔
وما علینا الا البلاغ۔